اس کی خاصی اہمیت ہے. لیکن اس سے پہلے کہ اس پریسر کے جو اغراض و مقاصد ہیں، جو اس کے آبجیکٹیوز ہیں، آپ کی خدمت میں پیش کروں، میں ابتدا میں جو کل بزدلانہ کارروائی کی ہے ہندوستان نے لائن آف کنٹرول پر، جس میں ہمارے معصوم نہتے شہریوں کو نشانہ بنایا ہے، میں اس کی پرزور مذمت کرنا چاہتا ہوں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ عرصے سے یہ ان کا پیٹرن بنا چلا آ رہا ہے کہ وہ مسلسل سیز فائر وائلیشنز کر رہے ہیں. یہ سب سے اہم سی وی ایم ہے جو پاکستان اور ہندوستان کے درمیان طے ہوا تھا، اور جس روانی سے یہ اس کی دھجیاں اڑا رہے ہیں وہ قوم کے سامنے ہے. آج کی جو یہ پریس کانفرنس ہے، اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہندوستان کا جو اصلی چہرہ ہے اس کو قوم کے سامنے اور انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے بے نقاب کرنا ہے. یہ سفر جو آپ دیکھ رہے ہیں، جس کا آغاز سیکولرزم سے ہوتا ہے اور آج وہ ایک فیشزم کی شکل اختیار کر گیا ہے، یہ اب دنیا پر عیاں ہو چکا ہے. لیکن آج جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ وہ اسٹیٹ جو دعویٰ کرتی تھی دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہونے کا، ڈیموکریٹک اسٹیٹ کا، وہ اپنی حرکتوں سے، اپنی کارروائیوں سے اور ہماری اطلاعات کے مطابق ایک روگ اسٹیٹ کا روپ اختیار کرنے جا رہی ہے. ہمارے پاس ایسی اب مصدقہ اطلاعات ہیں، شواہد ہیں، جس کی بنیاد پر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہندوستان اسٹیٹ ٹیررزم کو ہوا دے رہا ہے. ہندوستان نے پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کا ایک منصوبہ تیار کیا ہے. یہ تشویش میرے لیے نئی نہیں ہے. گاہے بگاہے مختلف لیولز پر، مختلف فورمز پر میں اس کا اظہار کرتا رہا ہوں، لیکن اور سفارتی ذرائع کو استعمال کرتا رہا ہوں. لیکن وقت آ گیا ہے کہ اب قوم کو بھی اور بالخصوص انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی اعتماد میں لیا جائے. میں سمجھتا ہوں کہ مزید خاموش رہنا پاکستان کے مفاد میں نہ ہوگا اور اس خطے کے امن اور استحکام کے مفاد میں بھی نہ ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جو دہشت گردی کے خلاف نمایاں کامیابیاں ہیں، ہمارے جو سکسیسفل آپریشنز تھے، ان کو ہندوستان ہضم نہیں کر پا رہا، اور ان کا جو پلان ہے وہ اب واضح ہو چکا ہے. 9/11 کے بعد دنیا نے دیکھا کہ پاکستان ایک فرنٹ لائن اسٹیٹ بن چکا، اور اس فرنٹ لائن اسٹیٹ کے ناطے پاکستان نے ایک بہت بڑی قیمت ادا کی ہے. اس کا اعتراف کیا بھی جاتا ہے، لیکن جتنا ہونا چاہیے شاید اتنا نہیں ہوتا. میں عرض کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ ایک طائرانہ نظر دوڑائیں تو 2001 سے 2020 تک 19,130 حملے، دہشت گردانہ حملے پاکستانیوں نے سہے ہیں، برداشت کیے، ان کا مقابلہ کیا ہے.
83,000 سے زیادہ ہماری کیجولٹیز ہوئی ہیں اور ان میں 32,000 شہادتیں ہیں. ان شہادتوں میں 23,000 عام شہری ہیں، سویلینز ہیں، نہتے لوگ ہیں، بچے ہیں، خواتین ہیں، اور 9,000 کے لگ بھگ ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے جوان اور افسران ہیں. اگر مالی نقصانات کا جائزہ لیا جائے تو ایک محتاط اندازے کے مطابق پاکستان کو $126 ارب سے زیادہ معاشی نقصان پہنچا ہے. اور جو لاسٹ اکنامک اپرچونٹیز ہیں اس کی طرف تو میں نظر دوڑا ہی نہیں رہا، کیونکہ اس کو کیلکولیٹ کرنا آسان نہیں ہے. دنیا جانتی ہے جب پاکستان مصروف تھا اور پارٹنر کر رہا تھا دنیا کے امن و استحکام کے حاصل کرنے میں، تو ہندوستان پاکستان کے گرد ایک ٹیررسٹ نیٹ ورک کا جال مسلسل بن رہا تھا. ہندوستان اپنی سرزمین پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال کرنے کی اجازت دے رہا تھا، اور نہ صرف اپنی سرزمین، گرد و نواح اور پڑوس میں بھی جہاں جہاں ان کو سپیسز ملی انہوں نے فائدہ اٹھایا اور پاکستان پر حملہ آور ہونے کی انہوں نے اپنی کوشش جاری رکھی. آج ہمارے پاس ناقابل تردید شواہد ہیں، اور وہ شواہد ہم قوم کے سامنے اور انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے اس ڈوسیئر کی شکل میں آج پیش کر رہا ہوں. یہ جو ڈوسیئر ہے اس میں بہت سی تفصیلات ہیں، لیکن میں واضح کرنا چاہوں گا کہ یہ تفصیلات مکمل نہیں ہیں. تفصیلات ہمارے پاس اور بھی ہیں اور بوقت ضرورت استعمال کی جا سکتی ہیں. خواتین و حضرات، پچھلے 3-4 ماہ میں آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ دہشت گردی کو پھر ہوا دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کی پھر پشت پناہی کی جا رہی ہے. اور اس کی تازہ مثال وہ حالیہ اٹیکس ہیں جو پشاور میں ہوئے، کوئٹہ میں ہوئے، اور یہ انڈیکیٹ کرتے ہیں، وہ جو ان کا گرینڈ ڈیزائن ہے، جو پلان ہے، اس کی عکاسی کرتے ہیں. آج ہندوستان کی جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں وہ پشت پناہی کر رہی ہیں ان بینڈ ٹیررسٹ آؤٹ فٹس کی جو پاکستان سینٹرک ہے. مثال کے طور پر TTP، مثال کے طور پر BLA، مثال کے طور پر JUA، جمعیت الاحرار. یہ وہ تنظیمیں ہیں جن کو پاکستان نے شکست دی. They were flushed out of Pakistan. آج ان میں پھر روح پھونکنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ان کو اسلحہ، ان کو ایمونیشن اور IEDs سپلائی کی جا رہی ہیں، اور ان کو اکسایا جا رہا ہے کہ وہ پاکستان کے اندر کارروائیاں کریں اور خاص طور پر نشانہ بنائیں علماء کو، نوٹیبلز کو اور پولیس آفیشلز کو. یہ بھی آپ کے علم میں ہوگا، میں دوہرا دیتا ہوں، کہ اگست 2020 میں
हिंदुस्तान ने यूनिफिकेशन की टीटीपी, जेयूए और एचयूए के दरमियान जो ब्रेक अवे फैक्शंस थे उनको यकजा करने में उनका किरदार वाज़ेह हो गया है। और आज वो मुसलसल कोशिश कर रहे हैं कि एक कंसोर्शियम एस्टैब्लिश किया जाए बिटवीन टीटीपी, बीएलए, बीएलएफ एंड बीआरए। वो जो डिसिडेंट एलिमेंट्स हैं उनको यकजा करने का, ये उसी ग्रैंड डिजाइन का हिस्सा है। हमारी इत्तलात के मुताबिक आइंदा आने वाले महीनों में, ये महीना जो चल रहा है नवंबर का, दिसंबर का, ये पाकिस्तान के अंदर टेररिस्ट एक्टिविटीज को अपस्केल करने का इरादा रखते हैं। और एक इत्तला ये भी है कि इनकी एजेंसीज और इनके जो कोलैबोरेटर्स हैं, सहूलतकार हैं, उनके दरमियान कम से कम 4 नशिस्तें हो चुकी हैं और ये फोकस करेंगे पाकिस्तान के बड़े शहरों पर, कराची पर, लाहौर पर, पेशावर पर और दीगर भी हो सकते हैं। हमारे पास इर्रिफ्यूटेबल एविडेंस मौजूद है, नाकाबिले तरदीद शवाहिद मौजूद हैं कि रॉ और DIA जो इनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, ये पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी को फाइनेंस कर रही हैं, दहशतगर्दों को ट्रेन कर रही हैं, उनको हाबर करते हैं और टेररिज्म को प्रमोट करने में अमली इक़दामात उठा रही हैं। और मकसद वही स्टेट टेररिज्म और इंस्टेबिलिटी। ये जो डॉसियर है, ये जो कंपाइल किया गया है, ये रिवील क्या करता है, मैं इस पे भी आऊंगा। और इसके जो हिंदुस्तान के ऑब्जेक्टिव्स हैं वो क्या है, मैं 3 ऑब्जेक्टिव्स का जिक्र करना चाहूंगा। उनका पहला ऑब्जेक्टिव है पाकिस्तान की जो अमन की तरफ पेशरफ्त है उसमें खलल डालना, दहशतगर्दों को, दहशतगर्दी को शिकस्त देने में आपको कामयाबी हुई और अमन की तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं, ये इनको हजम नहीं हो रहा। और उसके लिए नेशनलिज्म, सब नेशनलिज्म को हवा दी जाती है।